ہم سب کے لیے یہ بات خوشی کا باعث ہے کہ چند ہی ایام کے بعد ماہ قرآن کا آغاز ہونے جا رہا ہے، یعنی رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہم پر سایہ فگن ہونے کو ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ یہ مہینہ نیکی اور خیر کے کاموں کے لیے ایک مسلمان کی زندگی میں موسم بہار کی حیثیت رکھتا ہے تو یقیناً غلط نہیں ہوگا۔ جس طرح کسی مہمان کی میزبانی کے لیے گھر کے افراد پہلے سے تیاری کرتے ہیں، اس کی آؤ بھگت کے لیے مختلف پکوان پکائے جاتے ہیں اور گھر کے افراد دل و جان سے اپنے اس مہمان کی خاطر تواضع کرتے ہیں اور خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ مہینہ بھی ہمارے پاس چند ایام کے لیے آنے والا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ وہ لوگ جو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، قرآن مجید پر ایمان رکھنے کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ اس مہینے کا استقبال کیسے کرتے ہیں۔ دیکھیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ماہ رمضان کی آمد سے قبل ہی اس کی تیاری شروع کر دیا کرتے تھے۔ اس حوالے سے میں ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتا چلوں جو سنن ابن ماجہ میں آتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے ہی پیارے اپنے صحابی سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ آپ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام، کیا وجہ ہے کہ آپ شعبان کے مہینے میں اس قدر روزے رکھتے ہیں؟ میں نے آپ کو اور کسی مہینے میں اتنے روزے رکھتے نہیں دیکھا، نفلی روزے۔ رمضان کے علاوہ آپ سب سے زیادہ روزے شعبان میں رکھتے تھے، جو یہ مہینہ ابھی گزر رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ وجہ کیا ہے کہ ذالک شہر یغفل الناس عنہ بین رجب و رمضان، کہ دیکھو یہ وہ مہینہ ہے کہ جو رجب اور رمضان کے درمیان آتا ہے۔ اس مہینے میں لوگ غفلت کا مظاہرہ کرتے ہیں، تو اس مہینے میں بھی اللہ رب العالمین کے ساتھ تعلق برقرار رہے، اللہ کی فرما برداری کے کام ہوتے رہے، تو میں خاص طور پر اس مہینے میں جو ہے وہ زیادہ روزے رکھتا ہوں۔ اور دوسری بات آپ نے ارشاد فرمائی وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ الْأَعْمَالُ فِيهِ إِلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں انسان کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں۔ وَأُحِبُّ أَن يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ، میں یہ پسند کرتا ہوں کہ جب میرا عمل اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو تو میں روزے سے ہوں۔ یہ آپ کی فکر اور آپ کی سوچ تھی، باوجود اس کے کہ آپ بخشے بخشائے تھے، باوجود اس کے کہ آپ کے اللہ تعالیٰ نے اگلی پچھلی خطاؤں سے درگزر کر دیا، باوجود اس کے کہ آپ سید البشر ہیں، لیکن آپ کی فکر کیا ہے کہ جب میرا عمل اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو تو مجھے اس وقت روزے سے ہونا چاہیے۔ دیکھنا یہ ہے کہ میں اور آپ بھی اپنی زندگی کے شب و روز گزار رہے ہیں، میں اور آپ کس حالت میں ہوتے ہیں؟ ہمارا زیادہ وقت اللہ کی فرما برداری میں گزرتا ہے یا غفلت کی نظر ہو جاتا ہے؟ ہمارا زیادہ وقت وہ موبائل فون کی نظر ہو جاتا ہے، سوشل میڈیا کی نظر ہو جاتا ہے، یا اللہ تعالیٰ کی یاد میں اس کی فرما برداری کے کاموں میں صرف ہوتا ہے؟ تو اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شعبان کے مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خصوصی طور پر یہ روزے رکھنے کا، نفلی روزے رکھنے کا اہتمام کرتے، کیونکہ رمضان کے مہینے میں پھر جو روزے رکھنے ہیں وہ فرض ہیں، تو اس کے لیے پہلے سے تیاری اور پہلے سے تگ و دو یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت تھی۔ ہمارے ہاں ایک جو یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ صرف پورے شعبان میں ایک دن کا روزہ رکھ لیا جائے اور باقی مہینہ جو ہے اس کو ہم غفلت کے ساتھ گزار دیتے، تو یہ طرز عمل جو ہے وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے خلاف ہے۔ آپ روزے رکھیں، صرف 15 شعبان کا نہیں بلکہ پورے مہینے میں کثرت کے ساتھ جتنے زیادہ آپ رکھ سکتے ہیں وہ روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔
اور اس روزے کی، اس خاص روزے کی اور اس خاص رات کی عبادت کے بارے میں ہم سابقہ خطبہ جمعہ میں اس سے قبل ہم بیان کر چکے ہیں۔ بہرحال یہاں پر یہ عرض کرنا مقصود ہے کہ ہم اس کے لیے تیاری پہلے سے کریں۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ نے کوئی محنت طلب کام کرنا ہے، اگر آپ پہلے سے اس کی پریکٹس کر چکے ہوں گے، پہلے سے آپ اس کی ٹریننگ کر چکے ہوں گے، تو آپ اس کام کو سر انجام دے سکتے ہیں۔ یہ جو مہینہ ہے نا، یہ نیکیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کا مہینہ ہے، یہ محنت کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ سونے کے لیے نہیں ہے انسان کے چلو جی میں نے روزہ رکھا ہے اب جو ہے وہ میں سو جاؤں، اسی طرح میرا جو ہے وہ وقت گزر جائے، یہ سونے کے لیے نہیں ہے، بلکہ دن بھر آپ نے بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت کرنا ہے، ان اعمال سے بچانا ہے اپنے آپ کو جن سے روکا گیا ہے، اور رات کی گھڑیوں میں خصوصی طور پر پھر اللہ رب العالمین کے سامنے فرض نماز کے علاوہ آپ نے نفل نماز میں اللہ رب العالمین کو راضی کرنا ہے، پھر صدقہ و خیرات ہے، دیگر اعمال ہے، اعتکاف ہے، یعنی عام پورے سال سے بڑھ کر اس مہینے کی روٹین مختلف ہے۔ تو اس کے لیے ہماری تیاری اور تگ و دو ہونی چاہیے۔ یہ بالکل ایسے ہے کہ جیسے کوئی کھیل کے میدان سے منسلک شخص اپنے مقابلے سے قبل بھرپور طریقے سے اس کھیل کی تیاری کرتا ہے۔ ایک 100 میٹر ریس میں بھی کسی نے حصہ لینا ہے نا، تو ذرا پوچھئے کہ اس کی تیاری، اس کی محنت اور اس کے ٹریننگ سیشن میں اس کو کتنا وقت دینا پڑتا ہے۔ تو ہم بھی ایک عظیم الشان مہینے میں داخل ہونے جا رہے ہیں، اس سے قبل ہماری تیاری کیا ہے؟ تو نیکی، کوئی بھی نیکی، اس کو چھوٹا سمجھ کے ہمیں چھوڑنا نہیں ہے۔ ہم یہ کبھی مت سمجھیں کہ ٹھیک ہے جی یہ کام سنت ہے، نہ بھی کریں تو کیا فرق پڑتا ہے۔ صحابہ کرام کی یہ سوچ نہیں ہوا کرتی تھی، مجھے اور آپ کو بھی اسی سوچ کا حامل ہونا چاہیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق، تم کسی بھی نیکی کو معمولی سمجھ کر نہ چھوڑو، اگرچہ تمہیں اپنے بھائی سے، مسلمان بھائی سے مسکرا کر ہی کیوں نہ ملنا پڑے۔ اب مسکرانے میں ہمارا وقت لگتا ہے، پیسہ لگتا ہے، کیا لگتا ہے؟ کچھ بھی نہیں، لیکن اس نیکی کو بھی آپ نے کہا کہ آپ غنیمت سمجھیں۔ ایک تو یہ کام ہے کہ نیکیوں کو ہمیں چھوٹا نہیں سمجھنا، دوسرا یہ ہے کہ اپنے دامن کو گناہوں سے بچانا ہے۔ دیکھیے آپ برتن میں کھانا ڈالنا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ وہ برتن صاف ہو، اگر وہ برتن پہلے سے گندا ہے، اس کے اندر کوئی کچرا ہے یا میل کچیل ہے، تو کوئی بھی عقل مند جو ہے وہ اس کے اندر کھانا نہیں انڈیلے گا، اور اگر اس کے اندر کھانا ڈال دیا جائے تو وہ کھانے والے کے لیے بے فائدہ ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ برتن جو ہے وہ پہلے سے گندا ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم نیکیوں میں اگر آگے بڑھیں تو ان نیکیوں سے پہلے ہم گناہوں کو بھی ترک کریں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ التوبہ میں منافقین کے بارے میں کہ قل انفقوا طوعا او کرها لن يتقبل منكم انکم کنتم قوما فاسقین۔ منافقین جو تھے ان کا طرز عمل کیا تھا کہ اللہ رب العالمین کے راستے میں اول تو خرچ نہیں کرنا، لیکن اگر خرچ کرنا بھی ہے تو دکھلاوے کے لیے، دل کی ناخوشی کی وجہ سے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ دیکھو تم اے پیغمبر ان سے کہہ دیجئے کہ تم اللہ کے راستے میں خوشی سے خرچ کرو یا ناخوشی سے خرچ کرو، تم اپنے دل کی خلوص کے ساتھ خرچ کرو یا تم ویسے ہی دکھاوے کے لیے خرچ کر دو، لن يتقبل منکم، تم سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ کیوں نہیں قبول کیا جائے گا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اور یہی بات بتانا مقصود ہے یہاں پر، انکم کنتم قوما فاسقین، کیونکہ تم فاسق قوم ہو، تم فاسق لوگ ہو، تمہارے یہ اعمال جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں کریں گے۔ تو اس سے پتہ کیا چلتا ہے کہ فسق و فجور، گناہ کے کام ہماری نیکیوں کو قبولیت کے درجے پر فائز کرنے میں رکاوٹ ہیں۔ اس لیے ہم دیکھ لیں اپنے گریبان میں جھانک کر کہ میرے عمل میں کوئی ایسی بات ہے کہ جس سے اگر میرا اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، یا میرے طرز عمل میں، میری گفتار اور یا میرے کردار میں کوئی ایسا عنصر شامل ہے کہ جس سے میرے ساتھ رہنے والے لوگ پریشان ہوتے ہیں، تو مجھے اپنے اس طرز عمل کو رمضان کی آمد سے قبل درست کرنا ہے۔ وگرنہ محترم بھائیو، اگر اس کی تیاری پہلے سے نہیں ہوگی تو یاد رکھیے ہم صحیح معنوں میں اس مہینے کی برکات سے، فیوز سے مستفید نہیں ہو پائیں گے، اور پھر ایسا ہی ہوگا کہ جس طرح پہلے زندگیوں میں یہ مہینہ آتا رہا، گزر گیا، اس بار بھی ویسا ہی ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی دیکھ لینا چاہیے کہ اس مہینے کی قدر و منزلت کیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ایک واقعہ آتا ہے سنن ابن ماجہ میں،
سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دو لوگ دور دراز کا سفر کر کے آئے اور انہوں نے اسلام قبول کیا. دونوں نے اکٹھے ہی اسلام قبول کیا، لیکن ان میں سے ایک شخص بڑا محنتی تھا، یعنی نیکی کے کاموں کے اندر، خیر کے کاموں کے اندر بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا تھا، اور دوسرا شخص ٹھیک ہے وہ فرائض کی حد تک تو ٹھیک ہے لیکن بنسبت اس سے وہ کچھ پیچھے تھا. تو اب وہ شخص جو بہت زیادہ محنت کرنے والا تھا اس نے جہاد میں حصہ لیا اور اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا. اور ہم جانتے ہیں کہ شہید کا مقام اور مرتبہ کس قدر زیادہ ہے. ہاں جی، قرآن مجید اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتے ہیں آپ نے ان کو مردہ بھی نہیں کہنا. اللہ نے یہ ان کو اعزاز دیا ہے. اور کہنے والے کی یہ بات سچ ہے کہ عبادت کی حقیقت ہے محبت میں فنا ہونا، اور شہادت کی حقیقت ہے فنا ہو کر بقا ہونا. اللہ رب العالمین کے ہاں اس قدر بلند درجہ. لیکن اب ہوا کیا، سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو شخص تھا یہ اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا، اور جو دوسرا شخص تھا وہ اپنی طبی طور پر اس کی وفات ہوئی 1 سال بعد جا کر. تو کہتے ہیں کہ میں نے پھر خواب دیکھا کہ میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوں اور جنت میں سے ایک شخص نکلتا ہے اور وہ اس آدمی کو بلاتا ہے، جنت میں آنے کی اجازت دیتا ہے کہ جو شخص جس کی وفات بعد میں ہوئی تھی اس کو وہ جنت میں لے جاتا ہے. پھر دوبارہ وہ شخص جنت میں سے نکلتا ہے، پھر وہ دوسرے شخص کو بلاتا ہے کہ جو 1 سال پہلے شہید ہوا تھا، اور پھر وہ مجھے کہتا ہے، سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ تمہارا ابھی وقت نہیں آیا. تو یہ انہوں نے خواب دیکھا، خواب میں یہ منظر دیکھا. اب انہوں نے یہ واقعہ یا یہ خواب جو ہے وہ لوگوں کے سامنے رکھا کہ میں نے تو یوں دیکھا ہے، اور یہ بات ہوتے ہوتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے یہ استفسار کیا کہ من ای ذالک تعجبون، تم اس واقعے کے اوپر حیران کیوں ہو، حیرت کا اظہار کیوں کر رہے ہو؟ تو لوگ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول، وہ شخص کہ جو اللہ کے راستے میں شہید ہوا وہ جنت میں بعد میں جا رہا ہے، اور جس کی وفات اس کے بعد ہوئی ہے 1 سال بعد اور شہید بھی نہیں ہوا، وہ شخص جنت میں پہلے جا رہا ہے. تو ہم اس بات پر تعجب کر رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا ایسی بات نہیں ہے کہ یہ بعد میں فوت ہونے والا شخص پہلے شخص کے 1 سال بعد تک زندہ رہا؟ کیا یہ بات نہیں؟ لوگوں نے کہا جی بالکل ایسا ہی. تو آپ نے فرمایا کہ ادرک رمضان فصام وصلى كذا وكذا من سجدة في سنة. تو پھر بات یہ ہے کہ اس شخص نے رمضان کا مہینہ پایا ہے، اس کے بعد، اس شہید ہونے والے کے بعد دوسرے کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آیا، اس نے روزے رکھے اس کے، اور اس نے کتنی کتنی رکعات اس کے بعد جا کر جو ہے وہ رکعتیں یعنی نماز کی ادا کی ہیں. تو صحابہ کرام کہتے ہیں جی بالکل ایسے ہی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے ان نیکیوں کے کاموں کے لیے یہ موقع دیا، زندگی دی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا فما بینہما ابعد مما بین السماء والارض، تو اس وجہ سے ان دونوں کے درجے کے درمیان اتنا فاصلہ ہے کہ جو زمین اور آسمان کے فاصلے سے بھی زیادہ ہے. یعنی زمین و آسمان کا دیکھیے نا کہ چھوٹی سی بظاہر ہم بات سمجھتے ہیں، رمضان کا زندگی میں آنا کتنی بڑی غنیمت ہے، اور کتنا بڑا یہ ڈیفرنس کریٹ کرتا ہے انسان کے درجات میں اللہ رب العالمین کی بارگاہ. سو پھر ہمیں اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے. ٹھیک ہے، یہ صرف مطلب یہ نہیں ہے کہ جی شیاطین بڑے بڑے اس مہینے میں جکڑ دیے جاتے ہیں، تو ہمیں جو دیگر ہمارا نفس ہے جو ہمیں برائی کی طرف لے کر جا رہا ہے، ہم نے اس سے بچنے کے لیے کیا پریپریشن کی ہے، کیا تیاری کی ہے، یہ ہمیں دیکھنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اب سے ایک خاص عمل، ویسے تو یہ عمل ہمیں عام روٹین میں بھی کرنا چاہیے، لیکن بالخصوص چونکہ رمضان میں نیکی کی طرف رغبت زیادہ ہوتی ہے، تو ایک کام کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتلایا ہے بڑا اہم ہے. آپ نے فرمایا، سنن ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے کہ من صلی للہ 40 یوما فی جماعہ یدرک التکبیرۃ الاولی، کہ جو شخص اللہ کی رضا کے لیے 40 دن تک یہ کام کرتا ہے. کیا کام کرتا ہے؟ کہ وہ نماز با جماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھتا ہے. جو شخص 40 دن تک یہ کام کرتا ہے، کتب لہ براءتان،
اللہ تعالیٰ اس کو دو چیزوں سے بری کر دیتے ہیں، براءۃ من النار و براءۃ من النفاق۔ پہلی چیز اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کی آگ سے بری کر دیتے ہیں، اور دوسری بات کہ اللہ تعالیٰ اس کو نفاق جیسی مہلک بیماری سے بری کر دیتے ہیں، منافقت سے۔ تو آج تو ہمارے معاشرے کے اندر یہ چیز عام ہوتی نظر آ رہی ہے، انسان زبان پر کچھ اور ہے، دل میں کچھ اور ہے، ہاں جی۔ تو یہ انسان کو دل کی پاکیزگی کا سرٹیفکیٹ اگر حاصل کرنا چاہتے ہیں تو کم از کم ہم یہ روٹین بنائیں، آج ہی سے اس کو آغاز کریں۔ اگر کہیں پر کوئی سستی کوتاہی ہے ہم اس کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ محترم بھائیوں، وہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کے مسائل کو ہم سیکھیں۔ ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ روزے کے احکام کیا ہیں، روزہ رکھنا کن لوگوں پر فرض ہے، کون لوگ جو ہیں ان کو اجازت ہے کہ وہ روزہ چھوڑ سکتے ہیں، کون لوگ ہیں کہ جن کو روزے کے بدلے فدیہ دینا چاہیے۔ تو یہ مسائل ہمیں سیکھنے چاہیے۔ پھر اسی طرح نماز تراویح کے مسائل ہیں اور دیگر اس سے متعلقہ مسائل، اعتکاف کے مسائل، یہ ہمیں سیکھنے چاہیے۔ اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن و سنت کا مطالعہ کریں۔ آج دیکھیں نا، ہمارے پاس موبائل کے لیے، کرکٹ کے میچوں کے لیے وقت نکل آتا ہے، لیکن ہم دین کو سیکھنے کے لیے کتنا وقت دیتے ہیں۔ اور آخری بات یہ ہے کہ عام طور پر یہ مہینہ یا تو کھانے پینے کے اندر، زیادہ دعوتوں کے اندر گزر جاتا ہے، یا پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ ہماری عید کی شاپنگ کی نظر ہو جاتا ہے۔ تو ہم کیوں نہ یہ کام ہم رمضان کے شروع ہونے سے پہلے کر لیں۔ ہمارے پاس اگر وقت موجود ہے، وہ قیمتی راتیں، بالخصوص طاق راتوں کی میں بات کروں کہ جن میں عبادت کو 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل قرار دیا گیا ہے، کیوں میں اس کو جو ہے وہ سڑکوں کے اوپر، دکانوں کے اندر ضائع کروں؟ اس اہم موقع کو میں کیوں نہ اس میں اللہ رب العالمین کی زیادہ سے زیادہ عبادت کر سکوں؟ تو یہ کام، اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ احب البلاد الی اللہ مساجدها، اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ جگہ نا زمین پر وہ مسجدیں ہیں، اور سب سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک ناپسندیدہ جگہیں وہ بازار ہیں۔ تو کم سے کم وقت ہمارا بازاروں کے اندر گزرے اور زیادہ سے زیادہ وقت وہ مسجد کے اندر۔ اور امام زہری رحمہ اللہ تو یہ بات کہا کرتے تھے کہ جب رمضان شروع ہوتا ہے نا، کہ یہ مہینہ قراءۃ القرآن و اطعام الطعام، یہ مہینہ جو ہے نا وہ قرآن کی تلاوت کا اور مساکین کو کھانا کھلانے کا مہینہ ہے۔ تو اس لیے نیکی کے اندر آگے بڑھنے کی کوشش، اور اس کے لیے ابھی سے ہماری یہ نیت بن جانی چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ یہ ماہ مبارک دیکھنا ہمیں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔